السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے ہمدم کشمیری کی غزل۔ پہلے ہم جانیں گے ہمدم کشمیری کے حالات زندگی اور کلام کی خصوصیات کے بارے میں، پھر ہم اس کی غزل پڑھیں گے۔ آپ کا نام عبدالقیوم خان اور تخلص ہمدم ہے۔ 15 اپریل 1937 کو سری نگر کے محلہ شہید گنج میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام نور محمد خان تھا جو پیشے سے تاجر تھے۔ ہمدم کشمیری اردو کے کہنا مشق شاعر ہیں۔ انہوں نے شعر گوئی کا آغاز 1958 میں کیا۔ دھوپ لہو کی آپ کی غزلوں کا پہلا مجموعہ ہے جو 2003 عیسوی میں شائع ہوا۔ آپ نے غزلیں اور نظمیں کہی ہیں۔ غزل آپ کی محبوب صنف ہے، زبان و بیان پر دسترس ہے اور انسانی احساسات کو اثر انگیز طریقے سے غزل کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ عصری کرب کے علاوہ آپ کے شاعر میں موضوعات کی رنگی موجود ہے۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے شعراء میں آپ کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی ہمدم کشمیری کی حالات زندگی۔ تو بچوں اب ہم پڑھیں گے اس کی غزل۔ غزل نمبر 1 کیا ہے؟ پہلا شعر ہے اس کا: ایسا نہیں کہ سر پہ صدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ شاعر اپنے شاندار ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ مفلس اور لاچار نہیں تھا، مفلس یعنی غریب۔ آج کھلے آسمان کے نیچے گزر بسر کر رہا ہوں، مگر ہمیشہ سے میری حالت ایسی نہیں تھی۔ اس شہر میں میرا بھی مکان تھا جس میں مزے سے میری زندگی بسر ہوتی تھی۔ اصل میں اس شعر میں زمانے کے حالات اور موجودہ تباہی کا شاعرانہ اظہار ہے۔ تو دوسرا شعر بچوں: اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ شاعر فرماتا ہے کہ میرا خوبصورت شہر روشنیوں سے جگمگ کرتا ہے، اس میں اطمینان تھا، خوشیاں تھیں، امن تھا۔ مجھے گمان تک نہیں تھا کہ میرا یہ شہر اجڑ جائے گا اور اندھیرا اس پر حکومت کرے گا، روشنیاں مجبور ہو کر غائب ہو جائیں گی۔ اس المیہ پر میں حیران ہوں۔ اصل میں یہ شہر کشمیر میں گزشتہ 25 برسوں کے دوران رونما ہوئے حالات کا آئینہ ہے۔ تیسرا شعر: دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ برشگال کہتے ہیں بارش۔ اس شعر میں کشمیر میں گزشتہ 25 برسوں کے دوران رونما ہوئے المناک خون خرابے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وطن عزیز خون میں لت پت ہو گیا۔ خون کے نشانات آج تک کسی بھی موسم کی بارش سے دھل نہ سکے، مطلب اس کا حالات نہ سدھر سکے۔ چوتھا شعر اس کا: ہمدم کو چپ لگے گی زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ شاعر فرماتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ اس شہر میں جو آج خاموش اور ویران ہے، ہمدم کشمیری لوگوں کو فلاح کی طرف بلاتا تھا۔ وہ صاحب اذان شخص تھا، مگر حالات نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کیا۔ اب ایک مدت سے وہ چپ چاپ سادے بیٹھا ہے۔ اب اس کی غزل نمبر 2 ہے اس کا پہلا شعر: ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ شاعر فرماتا ہے کہ میری حالت عجیب تھی، میرے اندر ایک بھی موسم نہ تھا، مطلب مجھے موسموں کا احساس نہیں تھا اور مرجائی آنکھیں کوئی منظر بھی نہ تھا۔ دوسرا شعر: میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھ میں کوئی پتھر نہ تھا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں عجیب صورتحال سے دوچار تھا، مجھے ہر طرف سے پرچھائیوں نے گھیر رکھا تھا۔ میں جانتا ہوں پرچھائیاں بے جان ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے قید کر لیا۔ میں ڈر گیا، اپنی حفاظت کا سامان بھی میرے پاس نہ تھا، میرے ہاتھ میں پتھر بھی نہ تھا جو پرچھائیوں کی طرف پھینک کر چھٹکارا پا لیتا۔ تیسرا شعر: خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پیکر نہ تھا۔ شاعر فرماتا ہے کہ میرے خواب حقیقت میں بدل گئے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی پیکر کے موجود نہ ہونے کی صورت میں مجھے کس کا لمس محسوس ہو گیا تھا۔ چوتھا شعر: چھا گیا تھا شہر پر افسوس، کوئی چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ شاعر فرماتا ہے کہ شہر پر کوئی جادو طاری تھا،
لوگ گھروں میں دبک پڑے تھے، جب چاند پر نمودار ہو گیا تو اسے دیکھنے کے لیے کوئی آدمی چھت پر موجود نہیں تھا۔ پانچواں شعر، ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ شاعر اس میں فرماتا ہے، اے ہمدم کشمیری، مکان میں دیر تک ایک آواز گونجتی رہی، معلوم نہیں یہ آواز کیسی تھی اور کہاں تھی، دروازے پر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بچوں یہ تھی اس کی غزل نمبر 2۔ تو اب ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ لہو کہتے ہیں خون کو، برشگال بارش، منظر نظارہ، ظلمت اندھیرا، افسوس جادو پے کر صورت۔ تو اس کا بچوں ہم اس کے کوشچن آنسر کریں گے۔ پہلا کوشچن ہے، پہلی غزل کا دوسرا شعر پڑھ کر بتائیے کہ شاعر کو کس چیز کا گمان نہ تھا۔ اس کا جواب تھا، شاعر کو گمان نہ تھا کہ اس کی روشنیوں کے شہر پر اندھیرا راج کرنے لگے گا۔ تو دوسرا کوشچن ہے، تشریح کیجئے، دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ اس کا جواب ہے، اس شعر میں کشمیر میں گزشتہ 25 برسوں کے دوران رونما ہوئے المناک خون خرابے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وطن عزیز خون میں لت پت ہو گیا، خون کے نشانات آج تک کسی بھی موسم کی بارش سے دھل نہ سکے، مطلب حالات نہ سدھر سکے۔ تو تیسرا کوشچن، صنعت تضاد سے کیا مراد ہے؟ ہمدم کشمیری کی دونوں غزلوں میں صنعت تضاد والے اشعار تلاش کریں۔ تو اس کا جواب ہے، شعر میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، استعمال کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثلاً دن رات، صبح شام، اچھا برا۔ تو اس کے چند اشعار ہم لکھیں گے۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ دوسرا شعر، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پیکر نہ تھا۔ تو اس کا چوتھا کوشچن ہے، تشریح کیجئے، چھا گیا شہر پر افسوس کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ اس کا جواب ہے، شاعر فرماتا ہے کہ شہر پر کوئی جادو طاری تھا، لوگ گھروں میں دبک پڑے تھے، جب چاند نمودار ہو گیا تو اسے دیکھنے کے لیے کوئی آدمی چھت پر موجود نہیں تھا۔ تو بچوں یہ تھی ہمدم کشمیری کی غزل۔ تو اس کے کوشچن آنسر تو انشاءاللہ کل ہم دوسری غزل پڑھیں گے بچوں، تب تک کے لیے شکریہ۔